فرمایا یسألونک عن الجبال، پھر قیامت کا ذکر آ گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا. فرمایا ان کو بتا دو میرا رب ان کو اڑا دے گا اور ان کو چٹیل میدان بنا دے گا، اس میں زمین سیدھی ہو جائے گی اور پھر قیامت قائم ہوگی. اللہ نے قیامت کے احوال بیان کیے. اس دوران ایک ہدایت فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. 16واں پارہ سورہ کہف کا بقیہ حصہ اور پھر اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ پر مشتمل ہے. قصہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی آدمی کو فتنہ لاحق ہوتا ہے دین میں، کبھی علم کی وجہ سے اور کبھی سلطنت کی مال کی وجہ سے، کبھی علم کی وجہ سے، کبھی سلطنت کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی معیت میں تھے، حصول علم کے لیے بھیجے گئے، اور وہاں اس شرط پر حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھا کہ آپ کسی بھی کام پر بولیں گے نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی توڑی. اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، پھر معذرت کی، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بے گناہ بچے کو قتل کر کے پھینک دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اور فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ غیر مناسب کام کیا، ایک معصوم بچے کو قتل کیا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم میرے علوم کے متحمل نہیں ہو سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ایک موقع اور دے دیں، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ساتھی نہ بنائیے، بس اب میرے عذر کی انتہا ہو جائے گی. پھر چل پڑے، آگے ایک گاؤں میں گئے، ایک بستی میں گئے، غالباً یہ انطاکیہ کی بستی تھی. تو اس بستی کے باسیوں نے ان دو نبیوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، کسی نے ان کو کھانا نہ پوچھا. بشری تقاضا ہے، بھوک تو لگتی ہے. اس پہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ایک دیوار جھکی کھڑی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے ہمت کر کے اس دیوار کو اثر نو تعمیر کر دیا، ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے،
ارشاد فرمایا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے مفت میں ان کی دیوار بنا دی، بنانی ہی تھی تو چلو مزدوری لیتے، کھانا مزدوری میں کھانا ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پہ فرمایا بس ھذا فراق بینی و بینک، تم ان علوم کے متحمل نہیں ہو، تمہارا علم شریعت کا ہے، ہمارا علم تکوین کا ہے، تم تشریعات کے ماہر ہو، ہم تکوینیات کے ماہر ہیں، لہٰذا تم اس کے متحمل نہیں ہو، اب تم ہم سے جدا ہو جاؤ گے۔ لیکن جو میں نے 3 کام کیے ان کے اسباب اور ان کی تعویل وہ سنتے جاؤ۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، میں نے کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ وہ مسکینوں اور غریبوں کی کشتی تھی، اور میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں تاکہ یہ کشتی بچ جائے، ورنہ آگے ایک بادشاہ تھا، وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ ہر خوبصورت اور بے عیب کشتی کو چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا۔ ان غریبوں کو تو نہیں پتہ تھا، اللہ نے مجھے تکوینیات کا چونکہ علم دیا تو میرے علم میں تھا، میں نے کشتی داغدار کر کے غریبوں کی خیرخواہی کی، بدخواہی نہیں کی، میں نے انہیں بچا لی۔ دوسرا ماجرا کہ میں نے ایک بچے کو قتل کیا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ نیک تھے، مجھے خطرہ ہوا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس نے بڑے ہو کر کافر بننا ہے، مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شفقت پدری میں کہیں ماں باپ بیٹے کی وجہ سے مرتد نہ ہو جائیں، کافر نہ ہو جائیں، اس کے ماں باپ کی خیر خواہی میں کہ وہ ایمان پہ رہیں، میں نے اس بچے کو قتل کیا، اور ہمارا یہ بھی ارادہ ہوا کہ ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، کہ اس بچے کے بدلے اللہ انہیں بہتر اولاد عطا فرما دیں گے اور عمدہ اولاد عطا فرما دیں گے، نیک اولاد عطا فرما دیں گے، اس لیے میں نے بچے کو قتل کیا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے اس ماں باپ کو ایک بچی دی، اس بچی کا نکاح ایک نبی سے ہوا اور وہ بچی ایک نبی کی ماں بنی، تو 2 نبیوں سے اس کی نسبت ہو گئی، اور بعض نے تو لکھا کہ 70 نبی اس بچی کی نسل سے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے اگر ایک بچے کو اللہ کے حکم سے قتل کیا، یہ حکم نبی کا معاملہ ہے نا، اللہ کے حکم سے تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ رہا دیوار کا معاملہ، تو فرمایا وہ معاملہ بھی بڑا گہرا تھا، وہ بھی تکوینی معاملہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ مرنے والا نیک آدمی تھا اور اللہ کا ولی تھا، وہ فوت ہو گیا، فوت ہوتے ہوئے اس نے سونے کی ایک تختی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے جو اس وقت یتیم ہو رہے تھے وہاں دبا دی تھی کہ بڑے ہوں گے یہ کشتی، یہ سونے کی تختی اپنا خزانہ نکالیں گے اور خرچ کریں گے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ یہ دیوار خدا نہ خواستہ اگر گر گئی، اگر یہ دیوار گر گئی تو کوئی ان بچوں کا یہ خزانہ اور یہ تختی چرا نہ لے، نکال نہ لے۔ تو یتیموں کی خیر خواہی میں ہم نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ تختی سونے کی تھی اور اس پر چند چیزیں لکھی تھی۔ سب سے پہلے تو اس تختی پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تختی پہ لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر، یہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین رہتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو رزاق سمجھتا ہے، اس کے باوجود زائد الضرورت مشقت اٹھاتا ہے اور فضول کوششوں میں لگا رہتا ہے حالانکہ اللہ رزاق۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پہ ایمان رکھتا ہے پھر بھی خوش و خرم رہتا ہے،
ٹھٹھا اور مذاق کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر بھی غفلت برتتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے انقلابات کو جانتا ہے پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس تختی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صدیوں پہلے، حضور کی بعثت سے صدیوں پہلے اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یوں دیوار ٹھیک کر دی، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس قصے میں پھر ساتھ یہ بھی حضرت علیہ السلام نے وضاحت کر دی وما فعلته عن امری ذلك تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہ سارے کام میں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ یہی تعبیر ہے ان کاموں کی جن کو آپ متحمل نہ کر سکے۔ اب قصہ ہے سلطنت کا۔ بعض لوگ سلطنت کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ قصہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ مشرکین مکہ نے 3 سوالات کیے تھے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اور وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پورے روح ارض کا سفر کیا۔ تو فرمایا روح کا سوال کا جواب وہ سورہ بنی اسرائیل میں، پھر اصحاب کہف کا واقعہ اس سورت میں، اور اب آخر میں ذوالقرنین کا قصہ۔ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ بتلا دیجئے، میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ تھا۔ ذوالقرنین بھائی ایک بادشاہ تھے، بڑے صالح اور نیک بادشاہ۔ قرنین تسنیہ ہے قرن کا۔ قرن کا ایک معنی سینگ کا آتا ہے، یا تو ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ ان کی 2 زلفیں تھیں، یا اس لیے کہتے تھے کہ قرن کا ایک معنی کونا، تو انہوں نے زمین کے 2 کونوں کا سفر کیا، مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا۔ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جن کا قرآن کریم میں یہاں ذکر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں۔ اب اندازہ لگا دیں کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے، ان کے وزیر رہے حضرت خضر علیہ السلام بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بعض اہل علم کے نزدیک لمبی عمر ہے، اور صوفیہ تو کہتے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، محدثین کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ یہ نیک دل اور صالح بادشاہ تھے۔ روئے ارض پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کو عالمگیر حکومت ملی، پوری روئے ارض کی حکومت ملی۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جو 2 کافر تھے، ایک سکندر اور دوسرا بخت نصر، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے معجزاتی طور پر، کراماتی طور پر ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا۔ اس زمانے میں ان کو ہر طرح کے وسائل، اور قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کو ٹیکنالوجی بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، چونکہ ان کے بڑے بڑے کام ہیں۔ ذرائع سفر بھی اللہ نے انہیں دیے ہوں گے۔ روئے ارض کا سفر کیا انہوں نے، 3 سفر کیے انہوں نے۔ پہلا سفر ان کا مشرق کی طرف تھا، پوری زمین کے حکمران تھے، تو خیال آیا کہ چلیں چل کے دیکھیں تو صحیح اپنی سلطنت کو، ہماری سلطنت میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں، سلطنت کیسی ہے۔ مشرق کی طرف چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، او آخری کونے تک جا پہنچے۔ یہ مغرب کا سفر ہے، پہلا سفر۔
مشرق کا دوسرا سفر ہے. مغرب میں چلتے گئے وہاں تک پہنچ گئے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما. یوں لگا کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے. جیسے آپ سمندر میں سفر کریں تو یوں لگتا ہے کہ سورج سمندر سے طلوع کر رہا ہے, سمندر میں غروب کر رہا ہے. تو چونکہ وہ زمین کا آخری کونا تھا, آگے کیچڑ تھا, پھر سمندر تھا, تو یوں لگا کہ کیچڑ میں سورج غروب کر رہا ہے. یہاں ایک قوم تھی, تو اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے یہ فرمایا, ایمان تعذب و ایمان تتخذ فیہم حسنا. ایمان لاؤ گے تو تمہارے ساتھ اچھائی ہوگی, اور کفر اختیار کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا, تمہیں تکلیف دی جائے گی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. جو ظلم کرے گا, کفر کرے گا, سخت عذاب. جو ایمان لائے گا اس کے لیے اچھی جزا. پھر مال و اسباب کو ساتھ لیا اور مشرق کی طرف سفر شروع کر دیا. مغرب کا سفر ختم, اب مشرق کا سفر ہے. وہاں پر مشرق میں جب پہنچے آخری کنارے پہ, تو وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ایسی قوم رہتی تھی جو بالکل کھلی تھی. اب بعض نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ ان کے کوئی گھر ور نہیں تھے, وحشی قسم کے لوگ تھے, جنگلوں میں ایسے کھلے آسمان تلے رہتے تھے. اور بعض نے معنی کیا کہ وہ بے لباس تھے, اپنے اوپر ستر نہیں کرتے تھے, کپڑے نہیں پہنتے تھے, بس چیتھڑے ویتھڑے سے کچھ شرمگاہ کو ڈھانپ لیا تو ڈھانپ لیا, نہ ڈھانپا تو نہ ڈھانپا. اس قوم سے کیا کہا قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. بظاہر یہ ہے کہ جو مغرب والوں سے کہا وہی مشرق والوں سے کہا کہ ایمان لاؤ گے تو اچھی جزا ملے گی, اور اگر کفر کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. اللہ کو پتا ہے کہ کیا کہا اور ان کے کیا احوال تھے. ثم اتبع سببا. پھر سامان سفر ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا. حتی اذا بلغ بین السدین. اب یہ سفر کس طرف ہے قرآن میں ذکر نہیں کیا, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شمال کی جانب سفر تھا. سفر کرتے 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 حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. دو دیواروں کے پاس پہنچے, پہاڑوں کے پاس پہنچے, وہاں ایک قوم تھی وہ بات نہیں سمجھتی تھی. بہرحال مترجم کے ذریعے, ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے ایک درخواست کی, اور وہ درخواست یہ کی, قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یہاں ایک قوم رہتی ہے جس کو یاجوج و ماجوج کہتے ہیں, وہ زمین میں فساد کرتی ہے. ہم آپ کو قیمت ادا کرتے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, خدا کے لیے آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ بنا دیں, اس لیے کہ یہ بہت فساد کرتے ہیں. آ کر ہماری کھیتیوں کو, ہمارے سامان خورد و نوش کو, ہمارے پانیوں کو یہ چاٹ کر جاتے ہیں. ہمیں انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے, آپ ان کو ایک اس طرف بند کر دیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا, مجھے اللہ نے بہت دیا ہے, مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تمہیں افرادی قوت دینی پڑے گی. وہ اس کے لیے تیار ہو گئے. اب دیکھو اس زمانے میں 4000 سال سے بھی پہلے کا زمانہ بنتا ہے. کیا انجینئرنگ کی ذوالقرنین نے. یہ قوم رہتی تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں, ایک درہ تھا. پہاڑ بڑے اونچے اونچے تھے, پہاڑوں کو یہ پاٹ کر کے آ نہیں سکتے تھے, اس طرف درے سے آتے تھے. تو اب ان کو اس طرف روکنے کے لیے یہ انجینئرنگ اختیار کی کہ اس درے کو بند کر دیا جائے. اب درے کو کیسے بند کریں, اتنا بڑا درہ ہے. تو ان سے فرمایا, آتونی زبر الحدید, لوہے کے تختے لے آؤ. تم وہ لوہے کے تختے لے آئے, اس پورے درے پر لوہے کے تختے بچھا دیے, یوں بچھا دیے, بچھ گئے لوہے کے تختے.
اب فرمایا اس پہ آگ جلا دو، خوب آگ جلوائی، اتنی آگ جلوائی کہ یہ لوہے کے تختے آگ کی طرح سرخ ہو گئے، تپ گئے۔ اب فرمایا ایسا کرو کہ تانبا لے آؤ۔ تانبا آ گیا، پگھال کر اس کو اوپر ڈال دیا، تو یہ تانبا لوہے کے ان تختوں کے بیچ اور سوراخوں میں گیا اور اس کو جوڑ دیا، اور یوں ایک بڑی مضبوط قسم کی دیوار بن گئی۔ فرمایا اس کو یہ نہیں توڑ سکیں گے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس کو کراس کر سکیں گے، نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کی عطا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور تیرے رب کا وعدہ پورا ہوگا۔ چنانچہ وہ وقت کون سا ہے؟ قرب قیامت کی علامات میں ایک علامت ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ حدیث میں آتا ہے یہ روز چڑھتے ہیں اس دیوار کو، لیکن قریب ہوتی ہے کہ ختم ہو جائے، پھر کہتے ہیں صبح پوری کریں گے، صبح اٹھتے ہیں تو پھر دیوار ٹھیک ہوئی ہوتی ہے، ایک دن کہیں گے انشاءاللہ صبح اس کو ٹھیک کریں گے، تو اگلے دن وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، اور اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے کہ پوری روئے ارض پر چیونٹیوں کی طرح یہ پھیل جائیں گے اور وسائل کھا جائیں گے، پانی کے ندیوں کی ندیاں خالی کر دیں گے، دنیا ان سے تنگ ہوگی۔ بالآخر اہل ایمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بد دعا کریں گے ان کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر چکے ہوں گے، ان کی بد دعا سے ان کو کوئی وبائی مرض لاحق ہوگی، کوئی پھوڑا سا ہوگا ان کی بغل کے نیچے، اس میں یہ سارے مر جائیں گے۔ پھر اللہ اونٹ جتنی بڑی بڑی مخلوق بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کے لے جائے گی، ساری زمین پہ گرے پڑے ہوں گے، پھر بارش آئے گی اور زمین بالکل صاف ہو جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، ایک انار کے چھلکے سے گائے سیر ہو جائے گی، اور ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کے دودھ سے ایک گھرانہ سیر ہو جائے گا، اتنی برکت ہوگی۔ یہ یاجوج و ماجوج کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے۔ باپ تو ان کے حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن والدہ ان کی حوا نہیں ہے، کوئی بیچ کی مخلوق ہے یہ، اور یہ اس جزیرے کے اندر ہے۔ اب یہ دیوار کہاں ہے اللہ جانتا ہے کہاں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دیوار ہے۔ دنیا کی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب دریافت ہو رہی ہیں۔ یہ امریکہ 500 سال پہلے دریافت ہوا، آسٹریلیا کے سمندر میں ایک دیوار ہے 1200 میل لمبی اور ہزار ہاتھ چوڑی، وہ ابھی 100-150 سال پہلے دریافت ہوئی، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ ابھی بھی ایک جزیرہ ایسا ہے کہ جہاں کوئی چیز بھی جائے گم ہو جاتی، جہازوں کے جہاز گم ہو گئے۔ یہ پچھلے سالوں میں ایک ملائیشیا کا جہاز گم ہوا تھا، تو اس کے بارے میں بھی ایک تجزیہ یہ تھا شاید وہ اس جزیرے میں چلا گیا، ابھی تک نہیں، وہ ایک راز ہے کہ کیا ہے وہاں۔ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے دجال وہی ہو، چونکہ دجال چھپا ہوا ہے ایک جزیرے کے اندر۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوگا، اور یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور ان کا یہ انجام ہوگا۔ تو یہ قصہ یہاں تمام ہوا۔ اگلے رکوع میں سلطنت کے فتنے کا علاج ہے، اور وہ علاج ہے فکر آخرت اور اخلاص۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔
کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیر اللہ کو معبود بنایا ہے؟ نہیں، کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو مہمانی بنایا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ہم تمہیں بتائیں بدترین عمل والے کون ہیں؟ جن کی ساری محنت دنیا میں برباد ہو گئی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب مر گئے تو پتہ چلا کہ یہ کافر ہیں اور ان کے سارے عمل برباد ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کوئی وزن نہیں کیا۔ فرمایا اپنے آخرت کے اس انجام کی طرف بادشاہ اور اصحاب اقتدار نظر رکھیں، انشاءاللہ اس فتنے سے بچ جائیں گے۔ سورت کے آخر میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ سارے واقعات میری نبوت کی دلیل ہیں، اور میں ایک بشر ہوں، تمہاری طرح مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میرا یہی پیغام ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہی اس پوری صورت کا جوہر ہے، حاصل ہے کہ ایک خدا کے پجاری بنو، جس کی عبادت اصحاب کہف نے کی تھی، جس کی عبادت کی طرف اصحاب کہف نے بلایا تھا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اگر اللہ سے ملاقات پر یقین ہے تو پھر نیک اعمال کر کے ملاقات کرو اللہ سے، اللہ کو خوش کر کے اس سے ملنے جاؤ اور شرک کر کے نہ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ سورہ مریم ہے جو نزول کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے، اور قرآن کریم کی اس ترتیب میں 19 نمبر پر ہے، 6 رکوع اور 98 آیات پر مشتمل ہے۔ آپ اچھی طرح جان چکے کہ سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کی کرامتوں کو بیان کیا۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر رہے ہیں، حضرت مریم کی کرامات اور حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی کرامات کو بیان کر رہے ہیں، معجزات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دونوں صورتوں میں توحید کا مضمون مشترک ہے۔ اور یہ جو صورت ہے، اس صورت میں اللہ نے مشرکین کے شبہات کے جوابات دیے، عیسائیوں کے شبہات، مشرکین مکہ کے شبہات، ان کے شبہات کے جوابات دیے، اور ساتھ اس کا اہم موضوع ہے اولاد کے لیے دین کی وراثت کی اہمیت۔ ہر مسلمان اپنی اولاد کے لیے دین کی وراثت منتقل کرنے کی کوشش کرے، علماء کوشش کریں کہ ان کی اولاد علماء بنے، اور باعمل مسلمان کوشش کرے کہ ان کی اولاد عالم ہو، ورنہ کم از کم باعمل ہو، آپ کی دین کی وراثت آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی یہ وراثت اپنی نسلوں میں منتقل فرمائی۔ چنانچہ دین کی وراثت اولادوں کو منتقل کرنے کا پہلا نمونہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا دے جو میری وراثت دین کا جانشین ہو، ولی ہو۔ کیوں دعا مانگی؟ اس لیے یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ نبیوں کی وراثت مال دولت کی نہیں ہوتی، دین کی ہوتی۔ دوسرا نمونہ پیش کیا حضرت مریم کا۔ ان کی والدہ نے یہ کہا تھا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں آپ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ مریم پیدا ہوئی تو اس مریم کو بھی دین کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ دیکھو ماں نے کوشش کی اپنی یتیم پیدا ہونے والی اولاد کے لیے کہ وہ دین پر قائم رہے۔ مخالف نمونہ بھی پیش کیا، اس کے بالکل اپوزٹ، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ضدوں کے ساتھ چیزیں کھلتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، اس نے کوشش کی کہ بے دینی کی وراثت منتقل کرے، لیکن زکریا حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا، اور اس کے بدلے
حضرت زکریہ علیہ السلام کی دینی وراثت ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب، یوسف اور پھر 4000 نبی، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا حضور نبی علیہ السلام ان کے دینی وارث بنے۔ اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام نے دین کی وراثت کے لیے اپنے ارد گرد والوں کو بھی وصیت فرمائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو وصیت کی اور دوسروں کو وصیت کی۔ تو یہ مضامین اس صورت میں ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کاف ہا یا عین صاد 5 حرف ہیں۔ میں نے شروع میں بقرہ میں عرض کیا تھا کہ یہ جو حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں ہیں، 1 حرفی بھی ہیں، 2 حرفی بھی ہیں، 6 حرفی بھی ہیں، 4 حرفی بھی ہیں، 5 حرفی بھی ہیں۔ یہ 5 حرف کا ہے، ان کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پہلا نمونہ زکریہ علیہ السلام کا دیکھو، اپنے رب کی رحمت کو دیکھو زکریہ علیہ السلام پر کیسے آئی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے اپنے رب کو پکارا۔ کب؟ پیچھے بقرہ میں، آل عمران میں سنائے ہو، ہنالک دعا زکریا ربا، جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، میوے پڑے ہیں، تو دل میں امید نے انگڑائی لی کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ رب مجھ زکریا کو بڑھاپے میں بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے دعا کی، کیا ربی انی وان العظم منی واشتعل الراس شیبا، بھلے میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بڑھاپے سے سر سفید ہو گیا، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن میرا رب میں تیری پکار سے محروم نہیں ہوں۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنے موالی سے خطرہ ہے، میری بیوی اگرچہ بانجھ ہے، پھر بھی میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے نیک بچہ عطا فرما، ولی عطا فرما، جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی آل کا وارث ہو اور اس کو میرا رب پسندیدہ بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، جواب آیا زکریا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، تمہیں ایک بچے کی مبارک ہو، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ایسا نیا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یحییٰ نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بچہ، اس کی بھی اللہ نے تعریف کی، لیکن زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی تو فوراً کہا انا یکون لی غلام، اللہ میاں یہ تو بتاؤ بچہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقرا، بیوی بانجھ ہے، بچے جننے کے قابل نہیں ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ رب نے کہا کذالک، ہو ہی جائے گا، میرے حکم سے ہوگا۔ یہ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، پہلے بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، پہلے بھی تو پیدا کیا تھا، اب بھی پیدا کروں گا۔ اچھا اللہ میاں کوئی نشانی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 راتیں تم کسی سے بات نہیں کرو گے۔ حضرت مریم نے بھی یہ منت مانی تھی کہ میں 3 دن کسی سے بات نہیں کروں گی، یہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے۔ بس نکلے محراب سے، عبادت کے کمرے سے نکلے تو اللہ نے وحی کی، بس اب آپ تسبیح کریں صبح اور شام۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ اللہ نے عطا فرمایا اور بچے سے خطاب فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ مضبوطی سے کتاب تھام لو۔ بچپن سے اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی تھی، کتاب عطا کر دی تھی۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور طبیعت میں بہت رقت تھی، وحنانا من لدنا، روتے رہتے تھے، وزکاتن، پاکیزگی تھی، وکان تقیہ، متقی تھے، وبرم بوالدیہ، ماں باپ کے فرما بردار تھے، لم یکن جبارن عصیہ، مخلوق کے ساتھ سخت نہیں تھے، خالق کے نافرمان نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہی ہمارا بندہ تھا، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کتنا بڑا اعزاز ہے ہماری طرف سے یحییٰ کی ولادت پر،
یحییٰ کی موت پر اور قیامت کے دن یحییٰ کے اٹھنے پر رحمتیں ہی رحمتیں، سلامتیاں ہی سلامتیاں۔ اس قصے کو ختم کر کے اگلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ان کی والدہ نے بھی ان کے والد کی دین کی وراثت منتقل کرنے کے لیے دعا کی اللہ سے اور منت ماری۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئیں، ان کی ولادت کا قصہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، اور پھر جب جوان ہو گئیں، جلدی جلدی جوان ہو گئی تھیں، انبتہا نباتا زکریا، جتنا عام بچہ ایک مہینے میں نشو و نما حاصل کرتا ہے، حضرت مریم ایک دن میں نشو و نما پاتی تھی، جوان ہو گئی۔ جب جوان ہو گئیں تو ایک دن گھر میں تنہا تھیں، حضرت جبریل آ گئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر، جبریل آئے تو یہ ڈر گئیں کہ اجنبی مرد آ گیا، فوراً کہتے ہیں اعوذ بک ان کنت تقیا، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی والا انسان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا گھبرائیں نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو نیک بچہ عطا ہو۔ انہوں نے کہا مجھے بچہ کیسے عطا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میری شادی نہیں ہوئی۔ فرمایا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ پھونک ماری، حمل ہو گیا، اور حمل جب ولادت کے قریب ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنے گھر سے الگ ہو کر شرقی جانب میں چلی جاؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، وہاں ایک پردہ کر لیا۔ یہ ابھی حمل سے پہلے کی کیفیت ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک انسانی شکل میں آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، انا رسول ربک، میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بس اللہ نے بچہ دے دیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور چلی گئیں۔ اب زچگی کا وقت آ گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اللہ کے حکم سے کھجور کے تنے کے نیچے چلی گئیں، اور وہاں ولادت کے وقت میں بڑی سخت پریشان ہے، اور کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں پہلے مر جاتی، لوگ مجھے بھول بھال چکے ہوتے، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، گھبرائے نہیں میری مریم، گھبرائے نہیں، ہم نے آپ کے نیچے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا ہے، اوپر کھجور پہ پھل بھی لگا دیے ہیں۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ذرا تنے کو حرکت دو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ کھجور گرے گی۔ فَكُلِي، کھجور کھاؤ، کہتے ہیں زچگی میں کھجور کھانا مفید ہوتا ہے۔ وَاشْرَبِي، پانی پیو۔ وَقَرِّ عَيْنَا، اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرو۔ اب رہا مسئلہ کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی انسان اگر آج آپ کو دیکھے، فقولی، تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ سے منت مانی ہے، کس چیز کی؟ میرا چپ کا روزہ ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اب بچے کی ولادت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، تو کپڑے میں لپیٹ کر قوم کے پاس لے آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ایک کنواری بچی کا بچہ دیکھ کر قوم کہنے لگی او قوم، یہ تو فضول کام کر کے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی۔ کتنے شریف باپ کی بیٹی، کتنی شریف ماں کی بیٹی، اور شادی ہوئی نہیں اور تیرا بچہ ہو گیا، یہ کیا تو نے ظلم کیا؟ فاشارت الی، حضرت مریم نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں نے کیا کیا، آنے والے سے پوچھو یہ کیسے آیا، اسی سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگیں ہم کیسے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے سے بات کریں؟ تو ابھی حضرت مریم خاموشی تھیں، بچہ بول پڑا، کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ،
کہتے ہیں دودھ پی رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں کا دودھ چھوڑ دیا، بائیں کروٹ پر یوں سہارا لے کر، بائیں کروٹ پر سہارا لے کر متوجہ ہوئے، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور تقریر فرمائی پنگوڑے میں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ یہی کہا کہ کوئی مجھے ابن اللہ نہ کہے، کوئی مجھے اللہ نہ کہے، میں عبداللہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، مجھے برکت والا بنایا میں جہاں بھی ہوں گا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ معلوم ہوتا ہے پچھلی شریعتوں میں بھی نماز فرض تھی، زکوٰۃ فرض تھی۔ وبرم بوالدتی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا برم بوالدیہ، چونکہ ان کا باپ بھی تھا، ان کی ماں بھی تھی، اور حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا، بن باپ پیدا ہوئے تھے، اس لیے فرمایا برم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اللہ نے سخت اور شقی نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام، میری ولادت پر، میری موت پر، قیامت کے دن میرے اٹھ جانے پر اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار سے جب نجاشی نے سوال کیا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو حضرت نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہی آیات یہاں تک پڑھی اور کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون۔ تو جب نظر اٹھا کے دیکھا تو جناب نجاشی رو رہے تھے، چھم چھم آنسوں برس رہے تھے، ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، عیسیٰ نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زیادہ تھے جو کچھ تم نے بتایا۔ حضرت نجاشی نے بھی اس کی تائید کی، تو فرمایا کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ اولاد نہیں بنایا کرتا، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، بس وہ چیز ہو جاتی۔ اگلے رکوع میں حضرت زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تیسرے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ بھی وراثت دین کا نمونہ پیش کیا، معکوس نمونہ، وہ سچے تھے، نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اپنے باپ سے کہا ابا جان، باپ مشرک تھا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں پوجا کرتے ہو ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ سے کچھ کام آتے ہیں؟ ابا جان میرے پاس نبوت آ گئی ہے، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، میری اتباع کرو، میں تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر رب کا عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے دوست بن جاؤ۔ باپ نے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے خدا سے بیزار ہے، رک جا لارجمنک وہجرنی ملیا، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور تجھے الگ کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکا، اچھا جی السلام علیکم، میرا تمہارا اب قطع تعلق، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اللہ سے استغفار کروں گا، وہ بڑا شفیق ہے، لیکن بعد میں اللہ نے استغفار کرنے سے بھی منع کر دیا۔ تو آگے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی دین کی وراثت جاری کی، اور وہ کیسے جاری کی کہ وَهَبْنَا لَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ چوتھے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی یاد کرو، کتاب میں یاد کرو، وہ بھی چنے ہوئے تھے، رسول و نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں، میں اس کی وجوہات پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں
اب ان کی نبوت کے ملنے کا واقعہ ہے مختصر، اور اگلی سورت طٰہٰ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو طور پر دائیں جانب سے پکارا اور ان کو نبوت عطا فرمائی، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ پھر اگلے نبی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا خاص امتیاز یہ تھا، وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو 3 دن انتظار کرتے تھے، ایک مہینہ بھی انتظار کیا کرتے تھے۔ کھڑے ہیں وہیں، وعدہ تھا کہ فلاں جگہ آپ کو ملوں گا، بس وہاں انتظار میں کھڑے ہیں، جب تک بندہ نہیں آیا وہاں سے ہٹے نہیں۔ وعدے کیسے سچے، اور ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ چھٹے نبی کا ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ یہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ہیں۔ سب سے پہلے قلم انہوں نے ایجاد کیا، کپڑا بنانا انہوں نے ایجاد کیا، انہی نبی تھے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے ایجاد فرمائی، تو فرمایا کہ یہ بھی صدیق و نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا۔ آدم کی اولاد ہیں، ان کی اولاد ہیں جن کو نوح کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ ابراہیم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی، چنے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب تواضع اور عاجزی والے تھے۔ کیسے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ زمین میں گر جاتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے۔ یہ سارے اللہ کے سامنے رونے دھونے والے تھے، عاجزی والے تھے، اور اسی میں تمہاری کامیابی۔ آپ سب پر بھی سجدہ واجب ہو گیا، یہ آیت سجدہ ہے۔ قرآن کریم کی 14 آیات ہیں جن کی تلاوت کرو یا تلاوت سنو تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں پڑھو تو فوراً کر لو، اور باہر پڑھو، موقع ہو تو فوراً کر لو، ورنہ بعد میں کرو سجدہ تلاوت۔ اور اگر سجدہ تلاوت جب کرتے ہو، حدیث میں آتا ہے شیطان چیخ مارتا ہے، کہتا ہے کہ اے افسوس کہ مجھے بھی سجدے کا حکم کیا گیا، میں نے انکار کیا، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم کیا گیا، اس نے سجدہ کیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ ہوں گا۔ بھئی مر گئے، مٹی مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہڈیاں گل گئیں، چمڑے ختم ہو گئے، گوشت ختم ہو گیا، مٹی بھی بعض اوقات اڑ جاتی ہے، مٹی بھی اڑ جاتی ہے۔ کسی کو مچھلی کھا گئی، مچھلی کو انسان کھا گئے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ کسی کو درندہ کھا گیا، درندہ مر گیا، اس درندے کو اور درندوں نے کھایا، پرندوں نے کھایا، پھر وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کی مٹی، وہ خاک، وہ اڑ گئی، ذرات میں چلی گئی، تو نہ ہمارے اجزاء نہ ہم تو کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، یاد نہیں ہے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے، پھر بھی تو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو جب کچھ نہیں تھے پھر پیدا کیا تھا، اب کچھ ہو تو پھر دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، ہم پہلی بار پیدا کر کے تمہیں تھک نہیں گئے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، جس نے پہلی بار پیدا کیا کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ دوسری بار تمہیں پیدا کرے؟ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو جمع کریں گے قیامت میں، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے اور اپنے سامنے لائیں گے، گروہوں کو لائیں گے۔ یہ آخرت کے احوال اللہ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائے، اور پھر آخر میں، اس رکوع کے آخر میں فرمایا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، ایک قیامت کے منکر کا قصہ بیان کیا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ،
یہ لوہار تھے. ان سے ایک کافر عاص بن وائل نے کوئی کام کروایا, کوئی جنگی آلات ٹھیک کروائے, بنوائے. انہوں نے پیسے مانگے تو اس نے کہا کہ اس وقت تک پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے مرتد نہ ہو جائے. انہوں نے فرمایا او آس تو مر جائے, مر کر پھر اٹھائے, میں پھر بھی تیری بات نہیں مانوں گا. اس نے کہا اچھا میں پھر آپ کے پیسے تب دوں گا جب مروں گا, مر کر پھر اٹھوں گا, پھر میں تیرے پیسے دوں گا, جا. مذاق اڑایا. اللہ نے فرمایا یہ دیکھو اس متکبر کو, اس بدبخت کو دیکھو, یہ مذاق اڑاتا ہے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا, کیا آپ نے دیکھا اس کو جو ہماری آیات کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں دیا گیا ہوں مال اور اولاد. اطلع الغیب, اس نے غیب کو جھانک لیا, یا اللہ سے اس کا کوئی وعدہ ہے کہ یہ پھر اٹھے گا, پھر پیسے ساتھ لائے گا. کلا سنکتب ما یقول, ہم جو کچھ یہ کہہ رہا ہے لکھ رہے ہیں, اور ہم اس کے لیے عذاب کھینچ کے لائیں گے اور وارث بنائیں گے. ہم اس کی کہی ہوئی بات کا اس کو وارث بنائیں گے اور یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے مشرکین, خاص طور پر وہ مشرکین جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں, اس جرم کی شدت کو بیان کیا. فرمایا یہ ایسا جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں, زمین پھٹ جائیں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اتنا سخت جرم ہے کہ جب یہ جرم کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین و آسمان پھٹ جائیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ اللہ کے لیے اولاد پکارتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا اللہ کی عابد ہے. عابد اور چیز ہوتا ہے اور اولاد اور چیز ہوتی ہے. آگے ایمان والوں کو خوشخبری دی. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں محبوب بن جاؤں, لوگ مجھ سے محبت کریں, میری عزت ہو, عزیز بن جاؤں. فرمایا اس کا نسخہ آسان ہے, ایمان لاؤ, نیک عمل کرو. اللہ ایمان والوں اور اعمال والوں کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. پھر ان نیک لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں, جبریل بھی محبت کرتے ہیں, فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. پھر اعلان ہوتا ہے زمین والو, اس سے اللہ, جبریل, فرشتے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. تو پھر زمین والے بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ کتنے نیک لوگ ہیں, اجنبی بھی دیکھ کر ان کا احترام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اور محدث تھے, ان کا نام تھا سفیان ثوری. ایک بلبل ان سے مانوس تھا. بلبل جانتے ہیں نا, پرندہ, وہ ان سے مانوس تھا. یہ فوت ہو گئے تو وہ بلبل ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا, گویا کہ وہ رو رہا تھا. تدفین کر کے آئے تو وہ بلبل ان کی قبر پہ بیٹھا تھا. کہتے ہیں 3 دن کے بعد جا کے دیکھا تو بلبل قبر پر مرا پڑا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کی محبت دیکھو. کہتے ہیں کہ 20-30 لاکھ لوگ جنازے میں شریک تھے. کچھ نے کہا 70 لاکھ لوگ جنازے میں شریک تھے. اتنا بڑا مجمع تھا. اللہ والوں کے جنازے کتنے بڑے ہوتے. یہ قریب کی بات ہے. ہمارے بزرگ مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہوئے ہیں. یہاں تشریف لاتے تھے اکثر, ان دنوں میں تو پڑھاتے تھے یہاں. ہمارا یہ دراصل یہ خلاصۃ القرآن ہے, یہ دورہ تفسیر کا بدل ہے. تو ہمارا پچھلے کوئی 12-15 سال سے چھٹیوں میں دورہ تفسیر ہوتا تھا. ہم پورے قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے, لیکن اس دفعہ نہیں ہو سکا. تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس کے بدل کے طور پر اب قرآن کی یہ خدمت اللہ نے لے لی. اللہ قبول فرمائے, آمین کہو. تو حضرت توسوی صاحب کے داماد نے مجھے بتایا, وہ یہاں ہمارے ساتھی ہیں, ہم سے جونیئر تھے پڑھائی میں, یہاں اسی ادارے میں پڑھتے رہے. مولانا عبدالرؤف ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت کے گھر میں ایک مور تھا. تو جس دن حضرت فوت ہوئے تو وہ مور بالکل خاموش اپنے دڑبے میں بیٹھا رہا, بلکہ موت کے وقت وہ خوب چلایا, چیخا,
اور پھر خاموش ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح دیکھا تو مور مرا پڑا تھا۔ تو اللہ والوں سے لوگوں کو یوں محبت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ آدھے پارے پر مشتمل ہے، قرآنی ترتیب میں 20ویں نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 45 نمبر پر ہے، 8 رکوعات پر مشتمل ہے، اور یہ صورت بھی باقی صورتوں کی طرح، پچھلی صورتوں کی طرح مکی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے پچھلی صورت کی طرح کچھ چیزیں مشترک بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلی صورت میں بڑا اجمالی اور مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ پچھلی صورت میں بھی توحید اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان تھا، اس صورت میں بھی توحید اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان۔ یہ صورت بڑی فضیلت والی ہے۔ وہ کیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اور ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ قرأ سورۃ طٰہٰ و سورۃ یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی خود رب ذوالجلال نے تلاوت کی۔ کیا منظر ہوگا فرشتوں کی موجودگی میں۔ فلما سمعت الملائکہ، فرشتوں نے جب اللہ کی سے یہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت سنی تو کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ تنزل فیہا القرآن، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس میں قرآن اترے گا، وہ امت کتنی خوش نصیب، وہ سینے خود کتنے خوش نصیب ہیں جو ان صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کریں گی، او کما قال۔ تو یہ وہ صورت ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اور قرآن کریم کو جرأت کے ساتھ بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے مضامین میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ان کی مشکلات کا بیان ہے، جادوگروں کی استقامت کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ سعادت مند ہے، جو نافرمان ہے وہ شقی ہے۔ اور سورت کے اختتام پر بہت اہم اطمینان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ شروع میں اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ تو حروف مقطعات میں سے ہے، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ حضور شروع میں پوری رات تہجد پڑھتے تھے، سوتے نہیں تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، اور ٹانگوں پہ ورم آ جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت مشقت اٹھاتے۔ مشرکین نے بھی مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ کیسا دین انہوں نے قبول کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے مشقتوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے اس پر فرمایا میرے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں، یہ تو اس لیے ہے تذکرۃ لمن یخشیٰ، جو ڈرے اس کے لیے نصیحت ہے، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے رب نے اس کو اتارا۔ اس کے بعد حضور کو حکم ہوا کہ رات کا ایک حصہ آپ آرام کیا کریں اور ایک حصہ تہجد پڑھا کریں، پھر آپ شروع رات میں آرام فرماتے تھے اور آخر رات میں آپ تہجد فرماتے تھے۔ اب پہلا واقعہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ هل أتاك حديث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، ان کو نبوت کیسے ملی؟ پچھلی صورت میں اجمال تھا، اب تفصیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے واقعہ آئے گا کہ وہ ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا، تھپڑ مارا، بندہ مر گیا۔ اس پر ان کی شکایت ہوئی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصر چھوڑ کر مدین ہجرت کر کے چلے گئے،
وہاں مدین میں گئے، آگے کی سارا ہے، شادی ہو گئی، 8 سال یا 10 سال وہاں رہے، وہاں سے بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے، اور بیوی بھی حمل کے ساتھ تھیں، ان کی ولادت کا وقت آ گیا، تو اس موقع پر آگ لینے گئے، ایک درخت کے پاس آگ دیکھی، تو وہاں جب آگ دیکھی تو آگ نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا جلال تھا، اللہ کا جمال تھا۔ اس کو آگ لینے کی کوشش کرتے تو آگ پیچھے ہو جاتی، تو بس حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالی نے جو ہے نبوت عطا فرما دی، تو اس کا ذکر ہے۔ فرمایا گھر والوں سے کہا امکثوا انی آنست نارا، سردی کا موسم تھا، تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے تو میں تمہارے لیے آگ لے آتا ہوں۔ اب وہاں جب آئے تو نودی یا موسیٰ، آواز آئی موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تمہارا رب تم سے مخاطب ہوں۔ چاروں طرف سے آواز تھی، کوئی سمت کا تعین بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جوتا اتار دو، آپ مقدس وادی میں آ گئے ہیں، اس لیے تو مسجد میں جاؤ جوتا اتار کے جاؤ، حرم میں جاؤ جوتا اتار کے جاؤ، مقدس جگہوں پہ جوتا اتار کے جایا کرتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو نبی بنا لیا، آپ وحی کو سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہوں، میں اکیلا اللہ ہوں، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، قیامت بھی آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، لیکن اس سے پہلے معجزہ عطا کیا۔ پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ڈنڈا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اتوکا علیہا، سہارا لیتا ہوں۔ واہش بہا علی غنمی، بکریاں ہانکتا ہوں۔ ولی فیہا مارب اخری، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اس کے۔ اس پر لطیفہ یاد آیا، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صغیر کے بہت بڑے مجدد گزرے، یہ لاہور سے آگے ہندوستان کا علاقہ ہے سرہند شریف، وہاں حضرت کا مزار ہے۔ تو خواب میں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا نام احمد بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، پورا نسب اپنا سنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی میں نے تم سے نام پوچھا تھا، نسب تو نہیں پوچھا تھا، یہ خواب کی بات۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے بولو نبیوں کی طرح ہیں، اور آپ سے اللہ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب میں اتنا کہنا کافی تھا، ہی عصای، ڈنڈا ہے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری۔ آپ نے بھی تو اتنا فرمایا تھا نا، زائد از ضرورت چیزیں بتائی تھیں، تو ہم بھی تو علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، اس لیے میں نے بھی زائد از ضرورت چیزیں بتا دی آپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، تو فرمایا کہ یہ معجزہ، اس عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ فرمایا ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پھر ید بیضاء کا معجزہ بھی عطا کیا۔ پھر فرمایا فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر تبلیغ کرو، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اس موقع پر 5 دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگیں، اور یہ ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ پہلی دعا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما۔ ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے۔ نمبر 3 واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ دور کر دے، زبان میں لکنت تھی۔ نمبر 4 یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے میرا وزیر بنا لے، یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ مجھے مضبوط کر دے۔ نمبر 5 واشرکہ فی امری، میرے امر میں اس کو شریک کر دے۔ اللہ نے یہ دعائیں قبول فرما دی۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان پہ ایک اور احسان کیا، اب ان کی نبوت سے ان کے ولادت کے واقعے کی طرف رخ پھیر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کی فوج بچوں کو قتل کر رہی تھی، ہزاروں بچے مارے،
کہتے ہیں 12,000 یہ 70,000 بچے قتل کیے انہوں نے کہ موسیٰ نہ پیدا ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دو, آگے میں جانوں میرا نبی موسیٰ جانے. والدہ نے ایسے ہی کیا, صندوق میں ڈالا. آنے قذفیہ فی الیم, اس کو ڈالو کس میں؟ بولو بولو, صندوق میں. فلیلقہ الیم بالساحل, یہ صندوق ساحل پہ لے جائے گی. صندوق کو دریا برد کیا, لیکن یہ معجزہ ظاہر ہوا. پہلے تو صندوق میں بچے کو بند کرو, آکسیجن بند ہوگا, وہ ویسے مر جائے گا, لیکن موسیٰ حیات ہیں. ارے میاں, بعض اوقات اللہ بتا دیتا ہے صندوق کی قبر میں موسیٰ تھے اور پانیوں کی موجوں میں موسیٰ تھے. نہیں سمجھے بات؟ صندوق کی قبر اور پانی کی موجیں, موسیٰ زندہ ہیں. اشارہ کیا کہ جو رب نبی کو صندوق کی قبر اور دریاؤں کی موجوں میں زندہ رکھتا ہے, وہ وفات کے بعد زمین کی قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام کی حدیث, صحیح مسلم, صحیح حدیث, کوئی انکار نہیں کر سکتا. مررت لیلۃ اسری بی بقبر موسیٰ عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. میں نے معراج والی رات دیکھا موسیٰ علیہ السلام سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر ہے, قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. فرمایا اس کو ساحل میں ڈالو, یاخذہ عدو لی وعدو اللہ, اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے گا. چنانچہ اس صندوق کو درباریوں نے پکڑا, اٹھا کر لے آئے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اللہ نے محبت ڈال دی. انہوں نے کہا فرعون کو کہ اس کو قتل نہیں کرنا, ہو سکتا ہے یہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں, یہ ہمیں کام دے گا. اس کو نہیں قتل کرنے کے لیے, اور بچے تھوڑے ہیں, میں اس کو نہیں قتل کرنے دوں گی. اب ماں کی مامتا تڑپ رہی ہے, میرا بچہ کہاں گیا, کیا ہوا. اب شہر میں منادی ہو گئی کہ ایک بچہ ہے شہزادی کا, بادشاہ کی بیوی کا, ملکہ کا بچہ ہے, اس کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں ضرورت ہے. بہت سی دائیاں لائی گئیں, لیکن بچہ دودھ کسی کا لینے کے لیے تیار نہیں. اتنے میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی وہاں بہن کھڑی ہے. استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل, اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, میں تمہیں بندہ بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کرے گی. فرجعناک الی امک, اپنی ماں کا نام پیش کیا, ذرا اس کو بلا کر دیکھو. ماں کو بلایا. حضرت موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو سینے کے ساتھ لگایا تو فوراً دودھ لے لیا. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو گھر بار والی ہوں, بادشاہ سلامت کے محل میں نہیں رہ سکتی. بچہ اگر میرے سپرد کر دو تو میں اپنے گھر میں لے جاتی ہوں, دودھ پلاتی رہوں گی, بڑا ہوگا تو تمہیں واپس کر دوں گی. اللہ کہتے ہیں یہ بھی میرا انعام. فرجعناک الی امک, ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف واپس کر دیا. کہ تقر عینہا, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, وہ غمگین نہ ہو. پھر ایک اور واقعہ ہے, وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا. آپ سے ایک بندہ مر گیا. وہ یہ ہوا حضرت کے ایک فرعون کی برادری کا آدمی اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. بنی اسرائیل نے شکایت کی, اس نے شکایت کی ایک بندے کے بارے میں کہ جی یہ مجھے مارتا ہے, تنگ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی کو تھپڑ مارا, وہ مر گیا. فوراً کیا اللہ سے, غیر ارادی طور پہ مر گیا. عام طور پہ تھپڑ سے کون مرتا ہے, لکھی ہوئی تھی, مر گیا. حضرت اگلے دن دیکھا تو وہی قبطی کسی اور سے لڑ رہا ہے. اب پھر اس نے موسیٰ کو پکارا. موسیٰ علیہ السلام, اوے تو لڑاکا ہے, کل تو نے اس کو مروا دیا, آج پھر تو کسی اور سے لڑ رہا ہے. تو وہ بھاگا اور اس نے جا کے مخبری کر دی کہ موسیٰ نے جو کل لاش ملی ہے نا, اس کا قاتل موسیٰ ہے. فرعون نے فیصلہ کیا کہ پکڑو موسیٰ کو, اس کو قتل کرا دو. تو فرعون کی دربار میں ایک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا صحابی تھا, اس نے فوراً اطلاع دی.
ان الملا یاتمرون لیقتلوک فخرج، قوم کا فیصلہ ہو گیا تجھے قتل کریں گے، موسیٰ جلدی نکل جا، چلے گئے۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ کچھ سال مدین میں رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ واپس آئے ایک مقدار پر اے موسیٰ، پھر ہم نے آپ کو نبوت دے کر فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون سے مکالمہ ہوا اور بات چیت ہوئی۔ یہ قصہ یہاں پورا ہوا۔ اگلے رکوع میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی زمین سے تم پھر اٹھو گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس زمین سے بندے کا خمیر اللہ لیتے ہیں وہیں اس کی قبر بنتی ہے، وہیں سے پھر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک بار پھر شروع کیا، اور جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ذکر کیا گیا ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ فرعون نے جادوگر بلائے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کا چاشت کے وقت میں مقابلہ ہوا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور فرعون بگڑ گیا۔ اس نے کہا یہ ساری ملی بھگت ہے، یہ بھی جادوگروں کا استاد ہے، اور یہ سب ایک ہیں، میں ان کو قتل کروں گا۔ لیکن جادوگروں کو اللہ نے استقامت عطا فرمائی اور جادوگر ڈٹ گئے۔ اگلے رکوع میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے غرق کرنے کا اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا رات کو اپنی قوم کو لے چلیں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، آپ دریا میں راستے بنائیں خشک، اور پکڑے جانے کا خوف نہ کریں، ڈریں نہیں۔ فرعون بھی پیچھے چل پڑا۔ اب فرعون نے بھی ان 12 راستوں پہ اپنا لشکر ڈال دیا، اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے، اور پیچھے سے قوم نے گاؤ پرستی شروع کر دی، بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ واقعہ بھی پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، غصے میں آئے اور کہا کہ اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اچھائی کا، تو پھر تم نے یہ کیوں اپنے اوپر غضب اتارا، میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ تو اس پر سارا واقعہ بیان کیا گیا اور سامری کی شرارت کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بھائی کے ساتھ بھی غصہ کیا، بھائی نے بھی اپنا عذر بیان کیا۔ فرعون تو اس موقع پر آپ نے بچھڑے کو جلا دیا، اس کی خاک کو اڑا دیا، اور یہ جو سامری تھا جو بچھڑے کی پوجا پہ لگانے والا تھا، اس کے لیے آپ نے عذاب کا اعلان کیا۔ تو فرمایا کہ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، دفع ہو، تو زندگی بھر یہ کہے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا۔ جو اسے ہاتھ لگاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، وہ وبا زدہ ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہوا، اور اگلے رکوع میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پھر قیامت کا ذکر آ گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا ان کو بتا دو میرا رب ان کو اڑا دے گا اور ان کو چٹیل میدان بنا دے گا، اس میں زمین سیدھی ہو جائے گی اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے قیامت کے احوال بیان کیے۔ اس دوران ایک ہدایت فرمائی۔ حضور علیہ السلام پر جب قرآن اترتا تھا تو آپ جلدی جلدی ہونٹ ہلاتے تھے، یوں ہونٹ ہلاتے تھے تاکہ قرآن رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ قرآن لینے میں جلدی نہ کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ دعا کیا کریں قل رب زدنی علما لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی وقل رب زدنی علما۔ یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے علم ایسی چیز ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ حضور جیسے کائنات کے سب سے بڑی علم والی ہستی کو کہا گیا کہ اور علم میں اضافے کی دعا مانگو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ذکر فرمایا، اور یہ قصہ بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے،
اور اس سے مقصد یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ نے اپنے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا بیان کی۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے، قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس کی گزران تنگ ہوگی، قیامت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ بعض نے اس کو اپنے عموم پہ رکھا ہے کہ جو خدا کے ذکر سے اعراض کرتا ہے معیش اس کی گزران تنگ ہوگی، اور گزران کی تنگی سے مراد مفسرین نے قبر کا عذاب بھی لیا ہے، یعنی اس کی قبر تنگ ہوگی، قبر کا عذاب آئے گا اور قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، جواب آئے گا تیرے پاس بھی تو ایسے ہی ہماری آیات آئی تھیں، تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں کذالک نجزی من اسرف، جو بھی حد سے تجاوز کرتا ہے ہماری آیات پہ ایمان نہیں لاتا اس کا یہی انجام ہوتا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اس سورت کے آخر میں اور پارے کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے امت کو دو حکم دیے۔ پہلا حکم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو۔ دوسرا حکم وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پہ ڈٹے رہو، مرتے دم تک نماز پڑھو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک عبادت کرو۔ فرمایا دو کام کرو، خود بھی نماز پہ جمے رہو۔ اب یہ نہیں کہ خود تو پڑھ لے ہو، نہ بیوی پڑھ رہی ہے نہ گھر میں بچے پڑھ لیں، ان کو بھی نماز کا عادی بناؤ، ان کو بھی نماز کے لیے کہتے رہو، تلقین کرتے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، یعنی ہم آپ سے یہ نہیں کہتے میرے حبیب کہ آپ رزق کمائیں۔ اور حضور علیہ السلام کا نبوت کے بعد کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تجارت بھی آپ نے نبوت سے پہلے فرمائی۔ نبوت کے بعد آپ کی ایک ہی ذمہ داری تھی، دین کی تبلیغ، اور آپ کی کفالت اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ پہلے ہدایہ کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بسر اوقات صحابہ کرام کے ہدایہ پر تھا، اور بعد میں مال فے اور مال غنیمت کے حصوں سے، جو پہلے آپ سورہ انفال میں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آپ کا کوئی اور مستقل پیشہ نہیں تھا۔ فرمایا ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ وہ پیشہ اختیار کرو، ہم رزق دیں گے آپ کو۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ یہ اہم مضامین ہوئے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے کہ طاق راتوں میں ہم مسجد کے اندر خلاصہ عرض کریں، اور ہم طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ، چونکہ قرآن کریم کا درس بھی عبادت ہے تو ہم اس عبادت میں گزاریں۔ اور بھی کچھ معمولات شروع کرنے کا ارادہ ہے، لیکن انتظامیہ کے اجازت اور مشورے کے ساتھ انشاءاللہ جو ترتیب بنی پھر آپ کو عرض کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔